اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ جو بھی ہو، عوام نے تو پسنا ہی ہے، پر ٹاک آف دی ٹاؤن ہے۔ ایوان کے اقتداروں میں بھی، اقتدار کے ایوانوں میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور ریڈی والا بھی یہی باتیں کر رہا ہے۔ دوسرا جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے کہ کیا عمران خان رہا ہوں گے، دو باتیں۔ اس میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ عمران خان رہا ہوں گے، کب رہا ہوں گے اور کیسے رہا ہوں گے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ میڈیا میں چھائے ہوئے نام دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا، جیلانی صاحب سمیت۔ تصدق جیلانی یا کیا نام ہے ان کا، جلیل جیلانی صاحب جو ہیں، یہ میں شکر گزار ہوں، انہوں نے میری توثیق کی۔ تو جلیل جیلانی صاحب جو ہیں وہ کیا نام ہے اس کا، وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور وہ کیوں وزیر اعظم ہوں گے۔ تو ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، جن کی چند روز قبل توشہ خانہ کیس میں جنہیں 3 سال سزا ایڈیشنل سیشن جج نے سنائی، ان کو آج تاریخ ہے 10 اگست 2023۔ آپ 14 اگست کے قریب ہیں۔ 14 اگست آزادی پاکستان کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ 14 اگست کے 2 دن بعد یعنی کہ 16 اگست کو عمران خان کے پاس توشہ خانہ کیس میں اپنی رہائی کا پروانہ ہاتھ میں ہوگا۔ یہ میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حکم نامہ اور رہائی کا جو پروانہ ہے، ان کو ضمانت پہ رہائی ملے گی، اور ان کی ضمانت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے طرف سے سنائی جائے گی۔ یہ ابھی تک کی اپڈیٹ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے خلاف حکومت اپیل کرے گی۔ وہ اپیل پھر آپ کو پتہ لمبی چلتی ہے، ایک دفعہ ضمانت ہو جائے۔ یہ پاکستان ہے، یہ کوئی میں اب کہنا نہیں چاہتا، یہ پاکستان ہے، تو اس لیے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں اپیل آپ کو سمجھ ہے کہاں تک چلے گی۔ اچھا، اب جلیل جیلانی صاحب جو ہیں وہ سابق فارن سیکرٹری ہیں، وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے کزن ہیں۔ صبح مجھے ایک سینئر جرنلسٹ کا فون آیا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کا نگران وزیر اعظم کیسے آ سکتا ہے، تو ان کا فون آیا، ان کا نام ہے مزمل سہروردی۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے رات اپنے شو میں کہا ہے، اور میری بیٹ لگ گئی ہے، اسلام آباد تھا میں رات کو، اور میں سارے سینئر جرنلسٹوں سے، مطلب جن میں انہوں نے نام بھی لیے، انہوں نے نام لیے ماہر بخاری، انہوں نے منصور علی خان، انہوں نے کاشف، اور 2 3 4 اور نام لیے اس طرح کے۔ یہ A کلاس جرنلسٹ گنے جاتے ہیں اور ویل انفارم جرنلسٹ گنے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ان سے بیٹ لگ گئی ہے کہ جلیل جیلانی جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے۔ میرا یہ موقف تھا کہ اگر وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے تو ویسے میرا یہ موقف تھا کہ جلیل جیلانی کیوں پرائم منسٹر ہوں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، کہ اس وقت بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا کہ، تو پھر ہماری جو بات ہوئی وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ مزمل سہروردی کا موقف بڑا خوبصورت اور واضح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جلیل جیلانی، پیپلز پارٹی نے پہلی نون لیگ نے نام پٹ کیا اسحاق ڈار کا، پیپلز پارٹی نہیں مانی۔ پیپلز پارٹی نے نام دیا جلیل جیلانی کا، تو آپ کا خیال ہے کہ جس نے دستخط کرنے ہیں اوپر وزیر اعظم پاکستان نے، وہ یہ نام مان جائیں گے؟ وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ سندھ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی آصف زرداری اپنا بچہ کہتے ہیں، اور وفاق بھی وہ، تو پھر نون لیگ کو تو آلو چھولے لگا لینے چاہیے سیاست چھوڑ کے۔ میں ان کے موقف کی تائید کرتا ہوں اور متفق ہوں، کیونکہ اگر جلیل جیلانی نے ہی پرائم منسٹر ہونا ہے تو پھر واقعی نون لیگ کو سیاست چھوڑ کے جو ہے آلو چھولے لگا لینے چاہیے۔ میں مزمل سہروردی کی اس جو ہے مطلب آپ سمجھیں منطق سے 100% متفق ہوں۔ جیلانی صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔
اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیلانی صاحب نے ہی وزیر اعظم نگران وزیر اعظم بننا تھا تو پھر اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں بن سکتے تھے؟ تو پھر کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ نون لیگ کے پاس کوئی ٹیکنوکریٹس نہیں ہے؟ نون لیگ کے پاس کوئی بیوروکریٹس نہیں ہے؟ فؤاد حسن فؤاد نہیں ہے؟ ان کے پاس پرویز رٹھور نہیں ہے؟ ان کے پاس بے شمار لوگ ہیں، ان کے پاس سرتاج عزیز ہیں، ان کے پاس بے شمار لوگ ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ بتانا آپ کو یہ تھا کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے۔ تو ہو سکتا ہے جو جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ ہمارے سے زیادہ باخبر ہوں۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔